آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ شعر سناؤں جو غالب کا غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں کہ بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں یہ غنچہ ہے یہ ناشگفتہ ہے یہ یوں پھوٹے گا میں یوں دکھا رہی ہوں بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں میں جو میرے ہونٹ یوں ہوتے ہیں اس سے بھی ہونٹ ویسے ہی ہیں جیسے بوسا لینے کے وقت. تو یہ غالب کا ہی کمال ہے نا. میں صرف ڈاکٹر صاحب میں کچھ نہیں کہوں گا, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈاکٹر صاحب نہیں اتنی بری طرح سے کویتا اور شاعری پڑھی جاتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سرچند بھنج ہنج گرہ یہ تو وہ بچن صاحب کی شاعری جو ہے کویتا ہمارے یہاں خدا کے واسطے غالب جس کے آپ عاشق ہیں میں عاشق ہوں. پہلا شعر غالب کا سب سے پہلا ان کی دیوان کا نقش فریادی ہے کس کی. اول تو اس کو کوئی شعر کوئی صاحب نقش فریادی پڑھتے ہیں نقش فریادی پڑھتے ہیں فریادی کا نقش جس کا کوئی مطلب نہیں. غالب کا شعر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغلی ہے پیرہن پے کرے تصویر کا کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. یہ ان کا انداز ہے نا. اب آپ ویسے پڑھیے جیسے پڑھنا چاہیے. فیض صاحب کی نظم ہے خوبصورت ترین, صرف یہ نظم پڑھنے کے بعد میں یہ بند کر رہا ہوں. ان کی نظم ہے اس کو پڑھا جاتا ہے پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بگڑنے لگا کاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ. فیض صاحب کی نظم ہے ایسے شخص کے بارے میں جو تڑپ رہا ہے تنہائی میں اور وہ پہروں رات گزر چکی ہے اور ایک ذرا سی کھٹک ہوتی ہے پھر کوئی آیا دل نہیں کوئی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر کوئی آیا دل زار میں ایک دم سے چونک پڑتا ہے انسان. پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. یہ تو میں اس کو پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا سوچ کے لکھا ہوں کہ یہ تو وہ شخص ہے جو کوئی اور چلتا پھرتا آئے گا اور چلا جائے گا. پھر ان کو اس شخص کو خیال آتا ہے کہ لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ ڈھل گئی راست تک تک کے چراغ اور اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. تو یہ نظم ہے پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. اب ذرا غور فرمائیے کہ اس زمانے میں فیض صاحب نے یہ نظم کہی جہاں اس طرح کا استعارہ یعنی سملی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں خوابیدہ چراغ, وہ چراغ جو خوابیدہ ہیں جو
وہ چراغ جو خواب میں کھوئے ہوئے ہیں. اب چراغ تو ایک in English you say or call an animate object. چراغ تو نہیں سوچ سکتا, چراغ تو کیسے خواب میں آ سکتا ہے. لیکن اس طرح کا استعارہ فیض صاحب نے انگریزی کی اس شاعری سے دیا جس میں an animate object can be, as Dylan Thomas says, happy as the grass is green. Happy as the grass is green. ذرا سوچیے تو صحیح, گراس کو گرین ہونے کے بارے میں تو علم ہی نہیں کہ how could it be happy. تو یہ جو یہ تمام سوچ فیض صاحب کی, اس لیے کہ وہ بے شمار دنیا کے دوسرے مغربی اور علوم سے واقف تھے. انہوں نے ان چیزوں کو اپنی سوچ میں ڈھالا اور لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ, سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار. ایک سڑک سو رہی ہے راستہ تک تک کہ اب تو یہاں کوئی آئے گا. میں جان بوجھ کے اس کی تشریحیں کرتا جا رہا ہوں تاکہ محسوس کرنے کی کوشش کریں. اور لڑکھڑانے لگے ایوان میں خوابیدہ چراغ, سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار. اجنبی خاک نے دھدلا دیے قدموں کے سراغ. گل کرو شمع, شمع جو ہے اس کی جمع جو ہوتی ہے نا وہ شمعیں ہوتی ہے اور شمعیں نہیں. اول تو یہ کہ وہ مصر میں نہیں بیٹھتا. گل کرو شمع, بڑھا دو میو مینا عیار. یہ سب اب یہاں کوئی نہیں, آپ کو بتا نہیں سکتا. 8 مصروں کی نظم ہے, اس کو ایسی کی تیسی کر کے پڑھا جاتا ہے, وہ دکھ ہوتا ہے. اچھا میں ایک فرمائش کر دوں, اسی نظم کو پورا بغیر تشریح کے ایک فلو میں پڑھ جائیے 8 مصرے. نہیں مجھے نہیں یاد ہے, ایک فلو میں پڑھ جائیں بس سارے مصرے. اب تشریح تو کر دی. ہاں سو دیٹ وی کین انجوائے مائک کو تھوڑا سا اپنے پاس رکھیں. میں اس سے پہلے آپ کو صاحب کی دوسری نظم جو بہت ہی لاجواب ہے, بڑی خوبصورت نظم ہے. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا تصور ہے, کیا تصور ہے. یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. نہیں اچھی ہے, کیا بات ہے, کیا تصور. سن لو. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات. یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحن زندہ میں بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش نگار. سینہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا نقش جمیل. خاک میں گھل گئی ہے اب نجوم, نور میں گھل گیا ہے, نور گھل گیا ہے اب نجوم. سبز گوشوں میں نیل گوسا ہے, لہلاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار. موج درد فراق یار, محبوب کی یاد میں وہ چیز. موج درد فراق یار, دل سے پیغام خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل.
ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، آج نہ کل۔ جلوگاہ رسال کی شم میں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جائیں، چاند کو گل کریں تو کیا لیکن اس میں سوچ لیجیے ایک ایک مصرے میں کس لفظ کو آپ کو انفلیکٹ کرنا ہے، کس لفظ پہ دباؤ ڈالنا ہے، کس لفظ پہ ابھارنا ہے، کس لفظ کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم تو ہر شعر میں ہر لفظ کو جھنجھوڑ کے بھگوڑ کے ٹھٹوک کے ہتھوڑا مار کے ہم بولتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری کوئی بھی شعر ہو، کوئی بھی۔ میرے زمانے میں مروت صاحب کو ایک دن بتایا تھا کہ حضرت نوح ناروی جو دنیا کے اس وقت کے بڑے سب سے بڑے شاعر تھے سمجھے جاتے تھے، میں 1945 کی بات کر رہا ہوں، آپ کے والد صاحب کی پیدائش سے پہلے کی بات کہ میں ایک مشاعرے میں 9 یا 10 برس کا تھا اور لالا مرلی دھر شاد آپ کے یہاں کے لوگ لائل پور میں مشاعرہ کرواتے تھے، بہت بڑے بے انتہا بڑے۔ He was the chief of Lailpur cotton mills which later on became Delhi cloth mills, دلی میں۔ وہ بیچارے لالا مرلی دھر شاد ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں مارے گئے، وہ ہوائی جہاز گر گیا تھا، تو ان کے یہ لالا سری رام کاٹن ملز مشاعرہ کرواتے تھے، اس میں حضرت نوح ناروی جو اس وقت سب سے پرانے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے، حضرت جگر مراد آبادی، یہ سب لوگ موجود تھے، اور میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ شعراء اپنے شعر کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نوح ناروی نے، میں مروت صاحب کو بتا چکا ہوں، شعر پڑھا، ایک دو تین چار پانچ، سب خطائیں میری معاف کر۔ گھٹیا سے مطلب، اور لوگ پھڑک ہمارے مشاعرے کا ماحول۔ جگر صاحب نے غزل پڑھی، مجھے اب تک یاد ہے، اور وہ ایک ہی بہت اچھا ترنم پڑھتے تھے، بہت اچھا۔ دھول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، دھول غم حیات سے، سر سے نہیں ہٹتے تھے، گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو۔ اور ہمیشہ جگر صاحب نے اسی اسی طرز پہ اور تو لوگ پڑھتے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاعر جالونوی صاحب پڑھتے تھے کہ کیا تھا تذکرہ کسی کے شباب و جمال کا، تھا تذکرہ کسی کے شباب و جمال کا، محسوس یہ ہوا کہ گلستان میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان
بہت یادیں ہیں, بہت کچھ لکھی بھی ہیں میں نے اور مزید بھی لکھ رہا ہوں. اب ایک نئی کتاب تو آ جائے گی اسی سال کے آخر میں, لیکن وہ انگریزی میں گڈ مشکل یہ ہے انگریزی. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اردو میں تو لکھو, تم اردو دان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھ سے اردو میں اس طرح لکھا نہیں جاتا, اور میں اصل میں بات یہ ہے کہ میری بساط بہت ہی کم ہے. میں اپنی ان کو بساط کا مطلب بتائیے. مجھے پتہ ہے. اچھا بتائے ہو کیا؟ You are now the only living legend who could speak and understand and explain what the language is. خدا کے واسطے یہ آپ نہ کہیں گے. بالکل اس بات پہ تالیاں ہو جائیں زور سے ضیاء صاحب کے. He is the only living man now in India and Pakistan who understand what it is. انہوں نے جگر مراد آبادی کا ذکر کیا تو میں